آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے دکھوں کا مکاشفہ، وہ ہے مکاشفہ۔ اور آج کا کلام اس طور سے بڑا اہم اور خاص ہے کہ ہمیں خدا کا کلام ان تمام باتوں کے بارے میں ہزاروں سال پہلے ہی سکھا چکا ہے۔ جو باتیں، جو دکھ، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آج موجودہ دور کے اندر جن کا سامنا ہم نے کرنا پڑتا ہے، آمین۔ اس کے لیے آپ بزرگ پطرس کا پہلا خط نکالیے گا اور اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں سے 19ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور اسی میں سے ہم اپنے لیے رہنمائی کو حاصل کریں گے۔ بزرگ پطرس کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں سے 19ویں آیت مبارکہ تک ہم پڑھیں گے۔ جی اچھا، بزرگ پطرس کا پہلا خط نکالیے گا۔ ہاں، مل گیا؟ یعقوب کے خط کے آگے ہے۔ ہاں جی، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں سے 19ویں آیت، بڑے بلند آواز سے۔ جی جی۔ اے پیارو، جو مصیبت کی کیا ہے جی؟ آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بکھری ہے، یہ سمجھ کر اس سے کیا نہ کرو، یہ مصیبت کی آگ جو پھیلی ہوئی ہے اس سے تعجب، یہ پچھلے دنوں جو جڑا والا کے اندر ہوا، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے تعجب نہ کرو۔ آگے، یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، اس پر تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر۔ آگے جی، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو اور کیا کرو؟ خوشی کرو، ہاں، اس کے جلال کے ظہور کے وقت ہاں جی۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی، اچھا، کس کے نام کے سبب سے؟ مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر آیا کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص سنی یا چور یا بدکار، ہاں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ چوری کی وجہ سے ہوا ہے، خون کی وجہ سے ہوا ہے، قتل و غارت کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، بائبل کیا کہتی ہے؟ آگے، یا اوروں کے کام میں سے 10 انداز ہو کر دکھ نہ پائے، ہاں، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، کوئی شخص دکھ پائے تو وہ کیا کرے؟ شرمائے نہیں۔ کس کے ہونے کے باعث؟ مسیح ہونے کے باعث، یعنی یسوع المسیح پر ایمان رکھنے کے باعث اگر کوئی دکھ پائے تو وہ کیا نہ اٹھائے؟ شرمندگی نہ اٹھائے۔ آگے، بلکہ اس کے نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، بلکہ خدا کی وہ کیا کرے؟ تمجید کرے۔ آگے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی۔ کہاں سے عدالت شروع ہوگی؟ چرچ سے عدالت شروع ہوگی۔ کہاں سے؟
چرچ سے عدالت شروع ہوگی. آگے اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی, ہاں جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا. ہاں جب خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے, جب عدالت کا آغاز ہی ہم سے ہوگا, ہم مسیحیوں سے ہوگا, تو ان کا کیا انجام ہوگا جو یسوع کو جانتے ہی نہیں. آگے اور جب راست بازی ہوئی, ہاں اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا, جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانا. تو بے دین اور گناہگار کا کیا. راست باز خود مشکل نہ کی پائے گا, نجات پائے گا. تو بے دین والے تو کوئی گارنٹی نہیں ہلے گئے ہے. آگے جی آگے جو خدا کی مرضی کی موافق پاتے ہیں جی وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار عورت کے سپرد کریں. آمین آمین آمین. آمین. خدا کے کلام میں سے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے, آج ہم ذرا اس بات پر غور و فکر کرنے کو ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ دکھوں کا مکاشفہ. کیا ہے جی موضوع؟ دکھوں کا مکاشفہ. دکھوں کا مکاشفہ. اور یاد رکھیں, بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہم جو مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں, ہم جو مصلوب ہو رہے ہیں, یہ کوئی انوکھی بات یا نئی بات نہیں ہے. یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. اور اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہے, کیوں یہ مسیحیوں پر ہوتا آ رہا ہے. یہ کون سا سال ہے؟ یہ سال 2000. یہ پہلی صدی سے ہوتا آ رہا ہے. یاد رکھیں, جو ابتدائی مسیحی تھے, جو پہلے صدی کے مسیحی تھے, انہوں نے 100 سال ان دکھوں کا سامنا کیا ہے. ہاں جی, کتنے سال؟ ہاں ذرا سلیقے نہ چچ بیٹھو. انہوں نے کتنے سال؟ 100 سال دکھوں کا کیا کیا ہے؟ سامنا کیا ہے. ایک صدی ابتدائی مسیحی جو تھے, انہوں نے ایک صدی جو ہے دکھوں کا سامنا. اب ہوتا کیا تھا, یہ تاریخی بات ہے, اور ان باتوں کو یاد رکھیں, کیونکہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی یہ باتیں کسی دوسرے کے ایمان کو بڑھانے کے کام آ سکتی ہیں. ابتدائی جو مسیحی تھے, یاد رکھیں, وہ شریعت کے مطابق عبادت بھی کیا کرتے تھے, اور اکٹھے ہو کر اتوار والے دن بھی وہ کیا کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی وہ دو عبادتیں کیا کرتے تھے, ایک جو موسوی شریعت کے مطابق تھی, اور ایک جو یسوع المسیح کے مطابق عبادت کی جاتی تھی. اب بنی پہلی صدی کے اندر یاد رکھیں, مسیحیوں نے بہت دکھ اٹھائے. پہلی صدی کے اندر ان کے گھر جلا دیے گئے, اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جو مسیحی تھے, یہ جو شاگرد تھے, یہ مسیحی تتر بتر ہو گئے. یہ پوری دنیا کے اندر بنی اسرائیل سے نکل کر پھیل گئے, کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا تھا, ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جوان بیٹیوں کی عزت بھی لوٹ لی جاتی تھی. جوان عزتیں بھی لوٹ لی جاتی تھی. لیکن ہر حال میں پہلی صدی کے مسیحیوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے تم ہمارے گھر جلا دو, چرچ جلا دو, ہمارا سب کچھ جلا دو, لیکن ہمارے دل سے مسیح کو نکال نہیں سکتے. ہمارے دل سے مسیح کو نکال نہیں سکتے. پہلی صدی سے یہ کام شروع ہوا ہے, اور یہ میں نے کیا کہا, 2023. یہ 2000. یاد رکھیے, پچھلے 6 مہینوں کے اندر نا مسیحیوں پر شاید میڈیا یہ خبریں نہیں آپ کو بتاتی, نیوز پر یہ خبریں ہمیں زیادہ تر نہیں ملتی, لیکن ان 6 مہینوں کے اندر پوری دنیا کے اندر مسیحیوں پر بڑا ظلم کیا گیا ہے.
ان کی عبادت خانوں کو جلا دیا گیا ہے، گھروں کو جلا دیا ہے، قتل و غارت کر دی گئی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک واقعہ ہوا اور تقریباً کوئی 20-30 لوگ عبادت کر رہے تھے، اور ہوا کیا کہ عبادت کر رہے تھے، دروازے بند کر دیے گئے اور چرچ کو آگ لگا دی گئی، یعنی جو لوگ اندر تھے وہ بھی جل کر خاک ہو گئے۔ اس قدر ان 6 مہینوں کے اندر یاد رکھیں یہ واقعات رہنما ہوئے ہیں، یہ واقع ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسیحیوں کو یہ دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ آج مسئلہ بہت زیادہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے کو بائبل اسٹڈی کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں پر تھیولوجی اور بھی بہت سی چیزوں کو سکھایا جاتا ہے، لیکن دکھوں کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور کلیسیا اس تعلیم کو ماننے سے انکاری ہے۔ چرچ پاسبان یہ تعلیم دیتا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے کہ جی باقی معاملات کیا ہیں درست ہو جائیں گے۔ چرچ نے کو یہ سکھایا گیا ہے اور پاسبانوں نے کلیسیا کو یہ سکھا دیا گیا، لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس کا ایک بڑا حصہ ایک دکھوں کا ہے، اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ دکھوں کا مکاشفہ۔ کیوں خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ کیوں خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم سکھاتا ہے؟ ہمیں ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے ان باتوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، جب ہم خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیں یہ مصیبت ہم پر آنی ہے، یہ مصیبت ہم پر آنی ہے، یہ دکھ ہم پر آنے ہیں۔ پاسبانوں کو، مسیحی کلیسیا کو یہ ڈسٹربنگ آنی ہے۔ ایمان میں قائم رہیں۔ کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہیں۔ کیوں آنی ہے؟ نکالیے گا پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت، ذرا یہ خدا کا کلام ہے۔ جی، اور تم اسی لیے بلائے گئے، ذرا بلند آواز سے، تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر، آمین، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں، ہمارے مسیح نے کون سا دکھ نہیں اٹھایا؟ ہاں جی، ہمارے مسیح نے باجی ذرا ادھر سے آپ کو، ہمارے مسیح نے کون سا دکھ نہیں اٹھایا؟ دکھ اٹھایا نا۔ ہمارے لیے اس نے کیا دی؟ صلیب پر جان دی۔ ہمارے لیے اس نے اپنا پاک لہو بہایا۔ ہمارے لیے اس نے اپنی داڑھی نچوائی۔ ہمارے لیے اسے بے عزت کیا گیا، ہمارے لیے اسے ذلیل کیا گیا، ہمارے لیے اسے صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور جب مسیح نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تم نہیں کرو گے؟ جن لوگوں نے اس مسیح کا خیال نہیں کیا، جن لوگوں نے اس مسیح کو معاف نہیں کیا، جن لوگوں نے اس مسیح کی برداشت نہیں کی، وہ آپ کی اور میری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ پطرس رسول اپنے خط میں یہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں پالوس کی زندگی پر جب آپ غور کرتے ہیں تو پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ ذرا ایمان کی بات ہے، مرنا میرے لیے نفع ہے، جینا میرے لیے مسیح ہے۔ میرے لیے جینا جو ہے یہ مسیح کے لیے ہے، اور مرنا جو ہے یہ نفع کا باعث ہے میرے لیے۔ میرے چیزوں یاد رکھیں، جب آپ پالوس ہی کی زندگی پر غور کرتے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پالوس رسول مسیح یسوع کے ساتھ اس قدر وفادار تھا، اس قدر وفادار تھا کہ اس کے سر پر تلوار چلائی گئی، اس کی گردن پر تلوار چلائی گئی۔
یہ زور سے پالوس کی گردن پر تلوار چلائے گی اور سر دھڑ سے الگ ہو گیا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سر جو تھا اتنی زور سے گرا، جس طرح فٹ بال کو آپ گراتے ہیں تو وہ زمین پر اچھلتا ہے نا، اس طرح سے بزرگ پالوس رسول کا جو سر ہے وہ زمین پر اچھلا، لیکن ایک بات اس کی گردن سے نکلتی رہی، اور وہ بات کیا تھی؟ یسوع. ہاللیلویا. وہ بات یسوع تھی. اس کا سر زمین پر 3 بار پٹکا گیا، 3 بار اس کا سر اچھلا، اور اس کی زبان سے ایک ہی آواز تھی، یسوع یسوع اور یسوع. حالانکہ نہ سانس تھی نہ خون تھا. یہ ایمان کی بات تھی، یہ لگن کی بات تھی، یہ محبت کی بات تھی، یہ پیار کی بات تھی جو اس کا یسوع مسیح کے ساتھ تھا. مسیح کی خاطر ہمیں یہ دکھ اٹھانا کیا ہے؟ ضرور ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 21ویں آیت پڑھیے گا. 21ویں آیت. کیوں آپ اور میں یہ سب دکھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں، یوحنا کی انجیل کا 15واں باب 21 آیت. لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے. ہاں، کس کے نام سے؟ میرے نام کے سبب سے. میرے نام. ہاں، یہ سب کچھ کس کے نام سے؟ میرے نام کے سبب سے. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ذرا ذرا دلیری نا. نام کیا ہے؟ اج تہاڈے فارم پہ لکھیا ہوئے نا مسیح، تے تہاڈی ریپوٹیشن بھی اچھی ہوئے، تہاڈی ڈگریاں بھی اچھیاں ہون، تے تہانوں پھر بھی نوکری چپڑاسی دی ملدی. جانتے کیوں؟ کیونکہ نام کے آگے کیا ہے؟ نام کے آگے مسیح ہے. آپ کسی اچھے مرتبے پر ہیں، آپ کسی اچھے مقام پر ہیں، تو آپ کے نام یسوع نام کی وجہ سے آپ کو کیا کر دیا جائے گا؟ پیچھے کر دیا. پھر لوکا کی انجیل 21واں باب 17ویں آئے، ذرا پڑھیے جلدی جلدی سے. کس نام کے سبب سے؟ یسوع نام کے سبب سے آپ کو دکھیل دیا جاتا ہے. 17ویں آیت. ہاں شاباش جلدی. اور میرے نام کے سبب سے. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. ہاں، کیا رکھیں گے؟ عداوت رکھیں گے. عداوت رکھیں گے. کس کے نام کے سبب سے؟ یسوع نام کے سبب سے. سب لوگ تم سے. آپ چرچ میں عبادت کرتے ہوں گے، سب لوگ ایک ہی نام لے جا رہے کہتے ہیں نا، عداوت رکھیں گے، نفرت کریں گے، نفرت کی جائے گی آپ سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بائبل کے اندر لکھا ہے نا، ابھی اس کا 1% بھی شروع نہیں ہوا ہمارے ساتھ. ابھی اس کا پہلے ہی لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. میں کہنا ہوں نا لے شروع ہونا ہے، ابھی ہوگا. یہ جو آپ کے گرجے گھر جلائے جا رہے ہیں، آپ کے گھر جلائے جا رہے ہیں، یہ میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا جو آپ کو دہشت دلائے یا آپ کو رنجیدہ کرے. میں وہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ آپ کے ساتھ 1% بھی ابھی تک نہیں شروع ہوا. ٹھیک ہے، ابھی تک 1% بھی آپ کے ساتھ شروع نہیں ہوا. اچھا، ڈسٹربنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، ابھی بہت سی چیزیں ہونے کو ہیں، ابھی بہت سے واقعات ہونے کو ہیں، ابھی بہت سی مصیبتیں آنے کو ہیں. بائبل کیا کہتی ہے جب یہ مصیبتیں، جب یہ واقعات ہوں؟ 21ویں آیت پڑھیے گا جی، اسی چیپٹر کی. ہاں. اس وقت جو جان لینا، اس وقت جو یہوہ میں ہوں. 21ویں آیت. اس وقت یہودا میں ہوں، پہاڑوں پر بھاگا. اچھا، آگے. ہاں آگے.
جو یروشلم کے اندر ہو، اور جو یروشلم کے اندر ہوں، باہر نکل جائیں، ہاں کیا ہے جی؟ باہر نکل جائیں، جو یروشلم کے اندر ہوں وہ کیا ہوں؟ باہر نکل جائیں، اور جو ہوں وہ پہاڑوں پر کیا کر جائیں؟ چڑھ جائیں۔ آگے، اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائیں، جو دیہات میں ہوں وہ شہر میں نہ نہ جائیں، جائیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن، ہاں یہ کون سے دن ہوں گے؟ انتقام کے دن ہوں گے، یہ نفرت کے دن ہوں گے، یہ نفرت کے دن ہوں گے، یہ انتقام کے دن ہوں گے، یہ قتل و غارت کے دن ہوں گے، یہ آپ کو مٹانے کے دن ہوں گے۔ میں نے کہا کہ یہ پہلی صدی سے شروع ہوا ہے، یہ کوئی ہمارے لیے انوکھی بات نہیں ہے، یہ پہلی صدی سے ہے، اور اب تک اور اس سے آگے بھی اور بھی بہت سے ہمیں کیا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بعد ہمیں اور بھی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بزرگ پطرس رسول اس بات کے تعلق سے ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ بزرگ پطرس رسول کو صلیب پر لٹکایا گیا، لیکن یاد رکھیں اس کا ماجرا بہت اہم خاص ہے۔ کلیسیا نے، کیونکہ سارے کے سارے جو شاگرد تھے وہ پھیل چکے تھے، اور یروشلم کے اندر کوئی بھی چرواہا جو تھا یا پاسبان جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کے پاسبان کو مار دیا جائے، ان کے چرواہے کو مار دیا جائے، جو ان کو لیڈ کرتا ہے اسے ہی کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے۔ کلیسیا نے کیا کیا کہ کلیسیا نے بزرگ پطرس رسول کو نکال دیا، کہا کہ وہ تمہیں مار دیں گے، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور تم اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی بزرگ پطرس رسول بھاگ رہے ہیں، آگے یسوع آ گیا، آگے جتوں بزرگ پطرس نس رہے ہیں یسوع ادھر جا رہے ہیں۔ پطرس رسول کہنا یسوع کدھر؟ یسوع نے کہا جہاں سے تو بھاگا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، جہاں سے تو وہیں جا رہا ہوں۔ اب یاد رکھیں بزرگ پطرس رسول کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں جنا مرضی نہ سلا پر مسیح کی خاطر مینوں دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ واپس گیا، جا کے اپنے آپ کو پرواتا ہے، کیا کہ میرے یسوع نو تسی سلیب دیتی ہے، مینوں بھی سلیب دو، پر وہ سلیب کداں بھی ہونی چاہیے وہ میں دساں گا، وہ سلیب میں دساں گا۔ میرے یسوع نو تسی سیدھی سلیب دیتی ہے، مینوں پٹھی سلیب دینی، تاکہ میرا سر جڑا وے یسوع دے قدماں 'چ آوے۔ ہاللویا۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھر بھی جلا دیے جائیں گے، ہماری عزتوں کو پامال بھی کر دیا جائے گا، ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا بھی جائے گا، ہمارے گھر بھی جلا دیے جائیں گے، لیکن کون مسیح کی محبت سے مجھے کر سکے گا؟ ماڑی جی گل سنی سارے چھڈ کے چلے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یاد رکھیں اس محبت کو قائم رکھنا ہے اپنے اندر، کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ آگے چل کر ابھی اور بھی بہت سی چیزوں کا سامنا کیا ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو